بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے انشاءاللہ ان سے آغاز کریں گے۔ مہک ناصر صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی بندہ گھر چینج کرنا چاہ رہا ہو اور اس گھر میں اس سے پہلے بت پرست رہتے ہوں تو کیا وہ گھر لینا چاہیے مسلمان کو؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ جو گھر لے رہے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی علامت کفر وہ تو نہیں لگی ہوئی۔ باقی اس گھر کو ایک مرتبہ سمندر کا یا دریا کا پانی مل جائے تو اس میں پانی ملا کے دھو لیجئے، 7 مرتبہ اذان کہہ لیجئے ایک ہی وقت میں، 4 کناروں پر، ایک درمیان میں اور دائیں بائیں اذان کہہ لیجئے، قرآن شریف پڑھ لیجئے۔ باقی کوئی علامت کفر نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں دوسروں کے گھر لے کے رہتے ہیں، تو بس یہ کہ اس میں کوئی علامت کفر نہ بنی ہو، کوئی بت یا کوئی ایسی چیز وہ ہوگی تو اسے ہٹا دیجئے۔ اویس خان صاحب کا سوال الوظیفۃ الکریمہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے اور کس وقت یہ پڑھا جائے؟ آدھی رات کتنے بجے شروع ہوتی؟ جی، الوظیفۃ الکریمہ ایک مجموعہ ہے، اس میں سب چیزیں ایک وقت میں نہیں پڑھی جاتی، اس میں ترتیب لکھی ہوئی ہے صبح کی، شام کی پڑھنے کی۔ اسی طرح مختلف مجموعے ہیں، جس طرح میرے پاس میں نے تیار کیا ہے اور آدھے مشائخ، تو اس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ باقی نصف شب رات کے 3 پہر ہوتے ہیں، ٹوٹل 24 گھنٹے میں 8 پہر اور 1 پہر 3 گھنٹے کا۔ تو آپ اگر مغرب سے شمار کریں گے تو 3 پہر شمار کر لیں، تو جو آخری پہر ہوگا اس کے حساب سے آپ نصف ٹائم نکال سکتے ہیں۔ بالعموم یہی ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد آپ وہ نصف شب شمار کر لیتے ہیں جو آپ کی گھڑی کے حساب سے ہے۔ پہر گننا چاہیں تو وہ پہر گن کے حساب بنا لیں۔ گرمیوں میں کچھ فرق پڑ جائے گا، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں میں قدرے کو 1-2 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس حساب سے۔ باقی اس میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ساری پوری کتاب ایک ہی رات میں پڑھنی ہے، وہ طریقے الگ الگ وظائف کے لکھے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال محمد اعظم بیگ صاحب کا کہ ہمارے آفس میں جو مسجد ہے وہاں 5 وقت باقاعدگی سے باجماعت نماز نہیں ہوتی، تو کیا وہاں جمعہ ادا ہو جائے گا؟ آفس آپ کا کہاں ہے؟ اس میں آنے جانے کا راستہ کھلا ہے، آزادی ہے لوگوں کو آنے کی، شہر کے وسط میں ہے تو ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہ کسی کنارے پر ہے، وہاں پر لوگوں کو آزادی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں ادا نہ کیا جائے، لیکن اگر پڑھا جا رہا ہے تو پھر ہم بند نہیں کریں گے۔ حنظلہ خان صاحب
کا سوال، اعلیٰ حضرت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو شعر غران سطوت ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شعر جو ہوتا ہے اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہے. جب وہ آواز نکالتا ہے قوت کے ساتھ اور پھاڑ کے رکھ دیتا ہے تو اس کیفیت کا نام ہے یہ کہ وہ ایسی قوت والے شعر ہیں جو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، یا جن کی دھاڑ جو ہوتی ہے وہ اگلے کو دہلا کے رکھ دیتی ہے، یہ مراد ہے. ساجدہ ارشد صاحبہ کا سوال، کیا خواتین بالوں میں بلیک مہندی لگا سکتی ہیں؟ جی، خواتین کے لیے رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی رنگ کا بھی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ لگائیں جس میں کیمیکلز ہوں یا بالوں کو ایسا نقصان دیں کہ جس سے بال کمزور ہو جائیں یا جھڑیں. باقی خواتین کے لیے رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیضان اصغر صاحب کا سوال، اگر کوئی 3 دفعہ نفلی عمرہ کرے تو کیا تینوں مرتبہ حلق کروانا ہوگا؟ جی، 2 حکم ہیں، حلق اور قصر. حلق کا مطلب پورا سر منڈوانا، قصر کا مطلب ہر بال کا 1/4 حصہ یا پورے سر کا 1/4 حصہ وہ آپ نے کٹوانا ہے. تو آپ دونوں میں سے جو چاہیں، اگر پورا آپ سر منڈواتے ہیں زیادہ ثواب ہے، اور آپ قصر کرواتے ہیں تو اب آپ نے آج عمرہ کیا صبح ایک اور سر منڈا لیا، آپ نے دوپہر کے بعد دوسرا عمرہ کیا تو اسی پر ہی وہ ریزر یا اس طرح جو ہے وہ چلایا جائے گا. اور رات کو تیسرا عمرہ ایک دن میں 3 کر لیے آپ نے تو اسی پہ چلایا جائے گا. لیکن قصر کرواتے ہیں تو ہر بال کا 1/4 حصہ اور حلق پورا سر منڈوانا، یہ دونوں حکم ہیں، جو آپ کریں گے وہ ادا ہو جائے گا. محمد معیز صدیق صاحب کا سوال کہ بڑی راتوں یعنی 27ویں شب اور شب برات میں کیا صرف ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یا 7 ملانا ہوگا؟ جی، یہ صرف محرم میں ہے کہ 9-10 کا یا 10-11 کا. اسی طرح اگر ہر ہفتے کوئی جمعہ کا اکیلا روزہ رکھے نفلی تو وہ منع ہے. اگر جمعرات جمعہ 2 رکھتا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن صرف جمعے کا نفلی روزہ وہ منع ہے. اس کے ساتھ ملائیں، ورنہ کسی اور دن رکھیں، پیر کو رکھیں. تو باقی نفلی روزوں میں ایک ہی روزہ، جیسے 15 شعبان کا رکھ لیا، جیسے آپ نے 12 ربیع الاول کا رکھ لیا، آپ نے 27 رجب کا رکھ لیا، تو یہ نفلی روزے ہیں، ایک ہی رکھا جائے گا. اقصیٰ وحید صاحبہ کا سوال، کیا اسٹوڈنٹس دوران اعتکاف آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں؟ جی، اس میں اگر کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوط معاملہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. دوران اعتکاف استاد سے پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کے پاس وہاں استاد نہیں ہے، آن لائن ہے، تو آواز آپ کو چاہیے، وہ کافی ہے، آپ اس میں سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ایمن صاحبہ کا سوال سکھر سے، کرپٹو کرنسی میں کیا جوا ہے، اور اگر ہے تو کس طرح، اور آج کل جو یہ لوگ کما رہے ہیں اس سے، کیا وہ مال حرام ہے؟ اس کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں. یہ بٹ کوائن ہو، کرپٹو کرنسی ہو، کیا یہ گورنمنٹ کی اتھورائزڈ ہے؟ کیا گورنمنٹ جس طرح اسٹیٹ بینک ہے اس نے ذمہ لیا ہے، اس نے اس کی آگے رکھا ہوا ہے فروخت کا معاملہ، خرید و فروخت کا؟ اگر گورنمنٹ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے، پرائیویٹ ہو رہا ہے، تو پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو، اس میں جوا بھی ہے، اس میں سود بھی ہے، تو یہ نہیں درست اس کا کرنا، یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. واجد حسین صاحب کا سوال، ٹی شرٹ یا ہاف آستین میں کے لباس میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی، اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور وہاں جو آپ کا یونیفارم ہے اس میں آپ وہ ہاف سلیوز ہیں یا بہت چھوٹی سلیوز ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز کے وقت کے لیے باہر کے ملکوں میں نے بتایا گاؤن لوگوں نے لٹکائے ہوئے ہیں تاکہ آئیں اور وہ پہن لیں.
مگر آپ خود گھر سے گئے ہیں تو اس لباس میں نہ جائیں، آپ اس کے اوپر کوئی جیکٹ پہن لیں یا کوئی ایسی صورت کریں. خاص طور پر ہمارے نوجوان یہ جو ہاف سلیوز پہن کے جاتے ہیں یا ایسی ٹی شرٹ جن کے سینے پہ کوئی جانور یا شکل بنی ہوئی ہے، اس میں مسجد نہ جایا کریں. احترام کریں. آپ دفتر جا رہے ہیں، یونیفارم پہن رہے ہیں، وردی پہن رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ناپسندیدہ لباس میں نہ جائیں. احتیاط کریں. کبھی مجبوری ہے اور بات ہے، لیکن آپ عادتاً ایسا کریں گے تو یہ غلط ہوگا. عزیر افضل صاحب کا سوال، قسم توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے؟ سوال بار بار آتے ہیں، لوگ شاید ہماری نشریات کو فالو نہیں کرتے. اگر آپ نے کوئی قسم اٹھا لی ہے اور آپ اس کو توڑ رہے ہیں، غلط قسم اٹھائی ہے تو توبہ کریں. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو 10 مسکینوں کا کھانا یا اس رقم کے برابر کپڑے دیں. اور اگر آپ مسکین ہیں، نادار ہیں تو 3 روزے رکھیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ پیسہ نہیں دینا چاہتے، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ فدیہ دے سکتے ہیں تو آپ کو دینا ہوگا، اور وہ 10 مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر کپڑے یا چیز زیادہ دے دیں بہتر ہے. لیکن نہیں ہے آپ کے پاس مال تو 3 روزے. راحیل امین صاحب کا سوال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کے حوالے سے ایک روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک باغی گروہ انہیں شہید کرے گا. کچھ لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتے ہیں. رہنمائی فرمائیں. ہمارے علماء نے اس کا 72 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جواب دیا ہے. باغی کے لفظ کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں اور کہ کس کس پر کس طرح اطلاق ہوتا ہے. آپ نے ایک حدیث سنی، دوسری حدیث بھی تو پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن کے لیے فرمایا تھا، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں میں صلح کرائے گا. وہاں اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں، اس کو بھی سامنے رکھیں. اب بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل کون سا لشکر تھا؟ وہ بھی حضرت امیر معاویہ کا تھا، اور وہاں مسلمین کا لفظ موجود ہے. تو ذہن میں رہے باغی کے مطلب کیا ہے. اس میں سارا مراد وہ نہیں ہے. ہاں، وہ جو موقف تھا حضرت امیر معاویہ کا، اس کے بارے میں جو بتایا گیا کہ وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا موقف حق پر تھا، صحیح تھا. دوسری طرف خطا تھی، یہ واضح کر دیا گیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ اپنی باتوں کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں. مجھے اور آپ کو ان کی گستاخی بے ادبی کرنے کا یا مواخذہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. شازیہ صاحبہ کا سوال، کیا یہ بات درست ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک خلافت کی حمایت نہیں کی تھی؟ رہنمائی فرما دیجیے تاکہ ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو. جی، آپ مطالعہ کریں. بغیر مطالعہ، بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا موقف جاننے کے لیے اگر مولانا محمد علی جوہر گئے تھے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے رہنمائی لی تھی، اور اس بارے میں باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہے، تحریروں میں موجود ہے. آپ مطالعہ کریں تو آپ کے پر کیفیت، پوری حقیقت واضح ہو جائے گی. محمد عفان میمن صاحب کا سوال، کہ آپ نے آج ایک تحریر پوسٹ کی جس میں قائد اعظم کے جوتوں والی تصویر کے حوالے سے بات کی، تو تصویر تو شرعاً لٹکانا ہی جائز نہیں، تو پھر کسی اور تصویر کا مشورہ؟
جی یہ بات آج سے نہیں، پچھلے کئی برسوں سے یہ پوسٹ ہے، کیونکہ یہاں یہ کہ تصویر تو وہ ہٹائیں گے نہیں، تو اگر تصویر لگانی ہی ہے تو کم از کم جوتوں والی تو نہ لگائیں، وہاں پر نیچے کلام پاک پڑھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، لوگ نیچے بیٹھے ہیں، تو تصویر تو اب تو مجسمے بنانے لگ گئے، وہ اسٹیچو بنانے لگ گئے، تو انہوں نے، میں نے یہ نہیں کہا کہ تصویر لگائیں ضرور، کیونکہ اس آواز جا رہی ہے تو ذہن میں رہے کہ تصویر انہوں نے لگانی ہی لگانی ہے، وہ تصویر تو ہٹائیں گے نہیں، تو ذہن میں رہے اس حوالے سے کہ وہ جو تصویر ہے اس کی جگہ بہتر ہے کہ ان کی کوئی ٹوپی میں، قومی لباس میں، اس میں تو وہ والی تصویر لگا لی جائے، یہ میری مراد ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ پوسٹ نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے لگا رہا ہوں، لیکن اس پہ کوئی یعنی بات سامنے نہیں آئی ابھی تک، یعنی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آپ لوگ تائید کریں کم از کم کہ اس طرح ضرور ہو جائے۔ محمد ریحان صاحب کا سوال کہ پیری مریدی کے نام پر کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں پیر صاحب اگر مرید کی طرف اشارہ کریں تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، جیسے کہ اس پر جنات کی حاضری ہو، رہنمائی فرمائیے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کامل پیر ہے، صحیح پیر ہے، اب معلوم کر لیں پہلے جنریٹر ہے کیا ہے؟ جنریٹر ہے، اس کو احسن کو فوراً بتائیں یہ صورتحال کہ اسی وقت کیوں ہوتی ہے، ہمارے پروگرام میں خاص طور پر بجلی کیوں جانے لگ گئی ہے۔ بہرحال معاف کیجیے گا، بتانا آپ کو یہ ہے کہ بات اس کی ہو رہی تھی، وہ پیری مریدی کے حوالے سے جو سچے پیر ہیں، جن کو ہم واقعی پیر مانتے ہیں، وہ لوگ، جیسے میں سیدنا غوث اعظم کا ذکر کروں، حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر کروں، حضرت بابا فرید کا ذکر کروں، سیدنا داتا صاحب کا ذکر کروں، مطلب یہ ہستیاں، وہ اشارہ کریں، نگاہ کریں، کیفیت بدلے، سمجھ آتی ہے۔ اگر واقعی کوئی پیر ہے اور اشارہ اس نے کیا ہے کسی کی طرف اور وہ اس کی واقعی کیفیت بدلی ہے، اس پر میں اعتراض نہیں کروں گا، اور باری لگائی ہوئی ہے کہ میں جس کو اشارہ کروں گا وہ اس طرح ہلے جلے، وہ اس، اور یہ اہل سنت کے نام پہ کر رہے ہیں۔ میں خادم اہل سنت ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایسی کسی چیز کی۔ جمعہ کے روز یا شب جمعہ باقاعدگی سے کوئی شخص سورہ کہف مکمل پڑھتا ہو تو کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے والی جو فضیلت ہے وہ حاصل کر پائے گا؟ ہم جو بھی کلام پڑھتے ہیں جس کے بارے میں احادیث میں یا صحیح روایات میں یا مستند بزرگوں سے جو ہمیں فضائل بتائے گئے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ثواب ملے گا یا نہیں یہ تو قبولیت پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے وہ عطا فرمائے گا۔ باقی میں یا کوئی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں، اس کا کلام پڑھیں گے وہ ضرور ثواب بھی عطا کرے گا، اور اگر اس کے لیے کوئی فضائل بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی مالا مال کرے گا۔ اگلا سوال حنان سلیم خان صاحب کا، جس ٹوپی کے اوپر نالین پاک کا نقش بنا ہو کیا اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، لیکن ایسی ٹوپی پہن کر واش روم میں نہیں جائیں گے، اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جھنڈیاں بنائی جاتی ہیں کاغذ پر، باریک پلاسٹک پر، نالین شریف چھوٹے سائز کے، اس میں جگمگ جگمگ کرنے کے لیے کچھ لگا دیتے ہیں، ناقص مٹیریل ٹوٹ جاتا ہے، بچے گرا دیتے ہیں، جھنڈی ایسی لگاتے ہیں ہوا میں پھٹ جاتی ہے۔ ناقص مٹیریل کی یہ چیزیں یا ایسے سائز میں کہ ان کا ادب نہ ہو سکے نہیں بنانی چاہیے۔
لوگ سینے پر بیج لگا لیتے ہیں نالین شریف کا، عمدہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ بینر بناتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، بعد میں وہ نیچے گر جاتے ہیں، تو یہ لگا کے بھول کیوں گئے آپ اتار کے محفوظ کر لیں، اگلے سال پھر لگا لیں، یا ایسے مٹیریل کا بنائیں کہ وہ محفوظ رہے۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ بے ادبی سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ نعمان صاحب کا سوال کہ آج کے اس دور میں جو فلسطین میں جو حالات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ہر ایک مسلمان پر جہاد واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو کس قسم کا؟ جی، جہاد کئی قسم کا ہوتا ہے اور اس کا اعلان جو بھی شرعی حاکم ہے وہ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر کب کب کہاں کہاں جہاد واجب ہوا، تاریخ میں آپ کے سامنے 2 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ انسانی زندگی آپ دیکھیں نا، یہ سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ 6 فٹ، بار بار ہر ٹیلی فون پر آپ ٹیلی فون ملائیں تو پہلے وہ پیغام چلتا ہے، گورنمنٹ اشتہار چلا رہی ہے چینلز پہ۔ ہمیں اس لاک ڈاؤن میں، چند دن کے لاک ڈاؤن میں کتنی تکلیف ہوئی، سوچئے وہ 2 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے۔ پھر یہ سوچئے کہ شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ تھا، کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے۔ اندازہ کیجئے غزہ اور مقبوضہ بیت المقدس کے ارد گرد جو مسلمان ہیں کتنے عرصے سے تکلیف میں ہیں۔ چند لاکھ وہ افراد ہیں غیر مسلم جنہوں نے ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ 57 اسلامی ملک بتائے جاتے ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں کی فوج کتنی ہے، ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہے، کس لیے ہے وہ؟ نمائش کے لیے؟ مسلمان کے کام نہیں آ رہا، غیروں پر نہیں چل رہا، اپنوں پہ چلا رہے ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے نکلنے والوں کے سینوں پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں اسلامی جمہوریہ میں۔ لیکن فلسطین میں مسلمانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے صرف مذمتی بیانات ہیں، وہ تو سب دے سکتے ہیں، ایکشن کون لے گا؟ قبر اور حشر کی منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ جو کرسی ہے، اقتدار ہے، یہ تو چند روزہ ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، آج اس کے پاس کل اس کے پاس۔ جواب دہ ہیں یہ سارے، مسلم حکمران بھی اور مسلم امہ بھی۔ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہمیں اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، مجبور کرنا ہے ان کو کہ وہ ان فلسطینیوں کے لیے عملی کارروائی کریں۔ پوری دنیا میں فورس بنائی جائے، امن فورس کے نام سے بنے، پروٹیکشن کے نام سے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کو اپنی کوئی پالیسی بنانی ہے، اس کے لیے آپ 10 ملکوں سے رابطہ کرتے ہیں، ضرورت ہے مانگتے ہیں، اس کے لیے آپ پوری دنیا جمع کیوں نہیں ہو رہی؟ OIC وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اور پھر انسانی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ آزادی اظہار کہا جاتا ہے کہ جی آزادی اظہار، اس کے لیے یعنی فریڈم ہونی چاہیے۔ میں فیس بک پہ بہت سی باتیں لکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہماری کمیونٹی کے اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ ہیں، تو پھر آزادی اظہار کہاں گئی؟ مسلمانوں کے خلاف بولیں تو آزادی اظہار، مسلمانوں کے حق میں بولیں تو پابندی۔ یہ پتہ نہیں ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں دنیا کے۔ اور مسلم امہ خواب غفلت میں ہے۔
آپ سوچ رہے ہیں آج وہاں پر کارروائی ہوئی ہے، کل یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے آپ کوئی قابل رعایت نہیں ہیں۔ وہ جنہوں نے یلغار کیے نا غزہ پر، وہ تمام مسلمانوں کے خلاف ایک ہی قسم کی سوچ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے اور یہ جو آج خاموش ہیں کل یہ بھگت رہے ہوں گے۔ تو جہاد کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق اعلان ہوگا، لیکن مجھے ان کے بارے میں آواز حق بلند کرنی ہے۔ میں مالی مدد کر سکتا ہوں، میں مالی مدد کروں، میں ان کے لیے جتنا زیادہ آواز بلند کر سکتا ہوں کروں، اپنی حکومت کو مجبور کروں، ذمہ داروں کو، یہ جو ایمنسٹی ہے، یہ جو ہیومینٹی ہے، یہ تمام تنظیمیں، ان کو مجبور کروں دنیا میں، تاکہ ان لوگوں کو دوبارہ یلغار کرنے کی جرأت نہ ہو۔ آج شہری آبادی پر تو کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ آپ وومنز فریڈم کی بات کرتے ہیں تو مسلمان عورت کو حجاب اوڑھنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ وومنز فریڈم کے خلاف نہیں ہے؟ بچے سب کے بچے ہوتے ہیں، وہاں جس طرح بچوں کو کاٹا اور رلایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم درد بھی محسوس نہ کریں، ہمارے ہاں وہی ڈرامے چلیں گے، وہی میوزک پروگرام ہوں گے، ہماری پارٹیاں اسی طرح رہیں گی۔ اچھا، پھر ہم نے اپنے کردار میں کیا تبدیلی کی؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان قربان، دوسری طرف اس نبی کی تعلیمات ہم نے کتنی اپنائی ہوئی ہیں؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، ملاوٹ ہے، منافقت ہے۔ اس نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنا کردار ایسا بناؤ کہ دوسرے کو جرأت نہ ہو تمہارے خلاف سازش کرنے کی۔ ذہن میں رہے اس وقت ہم سب کا امتحان ہے اور ہم سب فیل ہو رہے ہیں۔ میرا جملہ سن لیں، آپ کہیں گے ہم نے جلوس نکالا، ریلی نکالی تو کیا حق ادا کر دیا؟ ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی ہے دین کی سربلندی کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے۔ آپ کو کوئی زخم لگ جاتا ہے، آپ پلنے نہیں دیتے، نکالتے ہیں کہ پورا جسم خراب نہ ہو جائے۔ اس زخم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ چاہتے ہیں وہ پوری امت میں پھیل جائے؟ سوچنا ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ہم لوگ بالکل لاپرواہ ہوئے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت گلٹی فیل کرتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم سب اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں۔ یہ لوگ کہیں کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، کہیں اپنی کہتے ہیں نا اسکائی پالیسی ہے، فضائی حدود کا سودا ہو رہا ہے، کہیں کس چیز۔ تمہاری کرسی، تمہیں ذاتی جاگیر نہیں ہے ملک۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے تو آپ دین کی نمائندگی کریں، اپنی قوم کی نمائندگی کریں، لیکن آپ غیروں کے اشارے پہ چل رہے ہیں، آپ غیروں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ یاد رہے اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، ہمیں سب کو ڈرنا چاہیے۔ راول پنڈی سے بنت ایوب صاحبہ کا سوال کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، پچھلے سال بھی واجب تھی لیکن پچھلے سال کورونا کی وجہ سے ادا نہ ہو سکی، اس سال انشاءاللہ کرنی ہے لیکن پچھلے سال جو چھوٹ گئی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اتنے پیسے صدقہ کریں، معافی چاہیں اللہ سے۔ ان کا دوسرا سوال کہ گھر کے قریب کچھ مدرسے ہیں اور مدارس ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی وہیں پر ہی ہوا کرتی تھی، وہ ہمیں پرچی بنا کر دیتے تھے جس میں زکوٰۃ لکھا ہوتا تھا۔ اب ہم خواتین زیادہ تحقیق نہیں کر سکتے کہ رقم کدھر خرچ ہوئی، اور حال ہی میں تملیغ کا مسئلہ بھی پتہ چلا، تو اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے مگر پتہ نہیں کہ کس کو دیں۔ اگر وہ صحیح مدرسہ ہے، دینی ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے صحیح علماء ہیں، اور آپ نے وہاں پر زکوٰۃ دی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کیسے استعمال کرنی ہے، وہ تملیغ وغیرہ سارے مرحلوں سے گزر کے کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دی جاتی ہے، وہ تو لازمی بات ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔
اور اگر وہ ذمہ دار نہیں ہیں، علماء حق نہیں ہیں، یا آپ کو شبہ ہو گیا ہے تو پھر، لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ کے مصارف میں آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے سگے بہن بھائی، یا اس کے بعد جو کزنز وغیرہ ہوتے ہیں یا رشتہ دار قریبی، سب سے پہلے وہ، پھر پڑوسی، اس کے بعد بہرحال اگر کوئی صحیح دینی مدرسہ ہے اور وہاں علماء حق ہیں، وہ صحیح پڑھاتے ہیں، وہاں پر وہ نادار بچے بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کیسے استعمال کرنی ہے، پھر ان پہ شک نہ کریں، اور اگر شبہ ہے تو تحقیق کروا لیں، اور معلوم ہو جائے کہ غلط استعمال ہے تو آئندہ ان کو نہ دیں۔ ان کا اگلا سوال کہ پہلے کافی اوراد و وظائف معمولات میں شامل تھے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے ان کی تعداد، پھر یہ ہوا کہ بالکل ہی چھوٹ گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دین کے کاموں سے دوری ہوتی جا رہی ہے، تو رہنمائی فرما دیجیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، آپ کی صحبت بدلی ہو، آپ کے ایکٹیویٹیز جن کو کہتے ہیں مشاغل، آپ کیا کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کمائی میں آپ کی اس میں صحیح نہ رہا ہو، کوئی سود، کوئی رشوت، کوئی بھتہ، کوئی لاٹری، کوئی غلط رقم آ رہی ہو، کوئی غلط لقمہ، غلط کمائی کا لقمہ جائے گا تو نتیجہ ہوگا، کیونکہ آپ کے منہ میں کوئی غلط لقمہ جاتا ہے، 40 روز تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اس لقمے سے خون میں اثرات جاتے ہیں، لازمی بات ہے، تو خون میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کے اثرات آتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اچھا خون ہے، یہ اسی لیے نیکی کر رہا ہے، اچھوں کا خون ہے، اچھا خون ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا آپ سے یہ چیزیں کیوں چھوٹی ہیں، آپ کا ماحول بدلا، صحبت بدلی، کمائی بدلی، گفتگو، زبان، کیا ہوا، تو اپنے احوال پہ نظر ڈالیں، اپنا محاسبہ کریں، کثرت سے لا حول اور استغفار پڑھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، لیکن پہلے جائزہ ضرور لینا ہے۔ عاشر علی صاحب پوچھتے ہیں کہ کڈنی کی پرابلم کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے۔ جی، گردوں میں ہمارے ہاں یہ کہ پانی پینے کا طریقہ، پانی گھونٹ بھر کے پئیں، جیسے چوس کے پیا جاتا ہے، ہم لوگ گھٹاگھٹ پیتے ہیں، کھڑے ہو کے پیتے ہیں، دوسری چیزیں پانی بہت کم پیتے ہیں، دوسری چیزیں زیادہ پیتے ہیں، اسی طرح نمک کا استعمال کم زیادہ، اس سے یہ گردے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا توازن رکھیں تو صحت ٹھیک رہتی ہے، جب توازن بگڑتا ہے تو صحت پہ اثرات آتے ہیں۔ یہ جو پستہ کہتے ہیں، جس کو پسٹیچیو انگلش میں کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں زیادہ، پانی بہت احتیاط سے پئیں، اور آیات شفا اور درود شفا پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آمین۔ محمد نصیر احمد صاحب کا سوال، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نکاح صرف وہ مسلمان کرے جو جسمانی اور مالی اعتبار سے مضبوط ہو، اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نکاح کرو تاکہ رزق اور مال میں اضافہ کیا جائے، وضاحت فرما دیجیے۔ جی، اگر کوئی جسمانی طور پر نااہل ہے تو علاج کرائے، باقی نکاح جو ہے غنی کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اس خیال سے کہ نہیں پیسے نہیں ہیں، نکاح کرنے کے بعد ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، محنت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، کمزور ہوتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں، تو صرف اس لیے نہیں، لیکن صحت کے لحاظ سے اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ پہلے علاج کرائیں، یا دوسروں پر اپنی پوری کیفیت واضح کریں، پھر آپ کو بدگمانی ہوتی رہے گی۔ دوسرے معاملات میں کھلے لفظوں میں نہیں کہہ رہا، تو اگر کوئی جسمانی آپ کی صلاحیت میں کمزوری ہے تو علاج کرائیں، لیکن مالی طور پر آپ اتنا کر سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کو چھت دے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، تو پھر گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ صدف عمران صاحبہ کا سوال، اگر حق پر ہوتے ہوئے اور طاقت رکھتے ہوئے بھی لڑائی نہ کی جائے اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جائیں، مگر جس کے ساتھ یہ نیکی کی ہو اس کے دل میں پھر بھی غلط خیالات آتے ہوں، تو اب کیا کیا جائے؟
آپ نے انفرادی مسئلہ پوچھا ہے یا اجتماعی؟ یعنی آپ کا کسی فرد سے، مرد و عورت سے، کسی سے لین دین میں، بول چال میں، میل جول میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کا حکم پوچھ رہے ہیں آپ، یا اجتماعی پوری قوم کا یا ملک کا پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے واضح نہیں کیا. تاہم آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں مگر معاف کر دیتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ اخلاقی غلطی ہے، معاشرتی غلطی ہے، یا شرعی ہے؟ شرعی معاف نہیں کی جاتی، اس پہ ضروری ہے کہ آپ نے جو کارروائی کرنی ہے وہ کریں، لیکن اس کا طریقہ کار صحیح ہو. تو مثلاً ایک شخص مرتد ہو گیا ہے، ریبیلین شاید کہتے ہیں، اس نے دین چھوڑ دیا ہے، رشتہ دار ہے، تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے. سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا تو آپ نے اس سے قطع تعلق کرنا ہے. اس صورت میں آپ اس کے ساتھ کوئی رواداری نہیں کریں گے. لیکن دوسری غلطیاں ہوتی ہیں لین دین میں، مال میں، میل جول میں، اور چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی کاروبار میں، اس میں آپ معاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یا آپ اس سے چاہتے ہیں کہ وہ قدر کرے؟ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سے قدر کیوں چاہتے ہیں؟ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کو سچ دکھا دے گا، یا اس کو جو بھی ہے وہ بھگتنا ہوگا. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگلے کو بھی احساس ہو، تو اگلے کو احساس کرانے کے لیے آپ کیوں فکر مند ہیں؟ تو خاص وجہ ہے. جب آپ نے معاف کر دیا اللہ کے لیے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے. وہ اگر نہیں آپ کی قدر کر رہا تو آپ پرواہ نہ کیجیے. ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو اس کے لیے آپ جو ذرائع اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں. ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ آج کل جو فرانس کی اشیاء بکثرت استعمال ہوتی ہیں، ان میں زیادہ تر وہ اشیاء ہیں جو کہ روز مرہ کے استعمال کی ہیں. اب یہ اشیاء بالعموم استعمال کی جاتی ہیں، تو اب کس طرح بچا جائے ان سے؟ کیا اس کے علاوہ کسی اور برانڈ میں وہ نہیں ملتی؟ کسی اور ملک کی بنی ہوئی نہیں ملتی؟ ہم اپنے وطن کی چیزیں اگر وہی اسی طرح کی ملتی ہیں، تو آپ اگر کوئی خاص برانڈ کے بارے میں یوز کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی اس برانڈ کا چاہیے، یا تو یہ ہے نا کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں اور کسی جگہ کسی اور بناتا نہیں، ملتی ہی نہیں ہے، تب تو آپ مجبوری ظاہر کریں. اچھا جی، اگر آپ کی کسی سے ناچاکی ہو جاتی ہے، ان کے گھر کا تو کھانا نہیں کھاتے آپ، جہاں دین کا مسئلہ ہے وہاں آپ کہتے ہیں نہیں جی زیادہ تر وہی استعمال ہوتی ہیں. کیوں؟ آپ کے ہاں گھر میں بہترین تازہ جوس بن سکتا ہے، لیکن آپ بیوریجز میں برانڈڈ پہ جائیں گے، ان کی امداد کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جی وہ مسلمانوں کے دشمن. تو مسلمانوں کے دشمنوں کو پال کون رہا ہے؟ کیا یہ ڈرنکس ہماری مجبوری ہے؟ ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہو سکتی؟ یہ جو چند برانڈ ہیں جن کے یہاں برگر وغیرہ یا چکن کا کوئی ہے، کیا ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے؟ آپ نے قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے. اب میرے لیے نہیں، اپنے لیے سوچئے کیا جواب دیں گے؟ آپ کی جس سے دشمنی ہو جائے اس کی دکان سے تو آپ مال نہیں لیتے، بھلے وہ سگا بھائی ہو. اور یہاں دین کا مسئلہ ہے، یہاں آپ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کیسے؟ تو سوچنا ہوگا. ہمارے یہاں کہاوت ہے نا کہ کسی سے بدلہ لینا ہو اس کی معیشت کو کمزور کر دو. تو یہ لوگ معیشت کمزور ہو جائے گی، پھر اسلحہ کہاں سے بنائیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ آپ سے پیسے لے کر آپ ہی ان کو پالیں، آپ ہی ان کی پرورش کریں، اور پھر آپ پر یلغار ہو تو آپ چیخیں. تو آپ ہی نے کیا ہے نا سب کچھ. ذرا سوچئے گا. میں نے آپ کو زاویہ دیا ہے، شاید اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ان کا اگلا سوال اور اسی طرح کا سوال فقیر قادری صاحب نے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم فرمانے والا ہے، تو اگر شوال کے روزے کی نیت میں قضا روزے کی بھی اگر نیت شامل کر لی جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ دونوں نیتیں ایک ساتھ شامل ہو سکتی ہیں؟ تو صبح کے ناشتے میں سارے دن کا کھانا شامل کر لیا کریں. ایسے ہی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میں صبح کے ناشتے میں ہی تینوں وقت کا کھانا، اور پھر میں رات تک کچھ نہ کھاؤں، اگلے دن ہی صبح ناشتہ کروں. وہاں تو میں نیت نہیں کر رہا.
رمضان کے روزے میں پچھلے جتنے روزے گئے ان سب کی بھی نیت کر لوں. بھائی جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے شریعت بنانے کی کوشش نہ کریں. جو روزہ جس نیت سے ہوگا وہ صرف اسی کے لیے ہوگا. اب میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ 5 نمازوں کی نیت اسی ایک نماز میں ہو جائے. کیسے؟ الگ الگ ہے جو کام، وہ اسی طرح کرنا ہے. محمد شہباز صاحب کا سوال کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے، تو پھر آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اللہ رحمان ہے. اس کے رحمان رحیم ہونے میں آپ کہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا وہ رحمان ہے رحیم ہے، تو کیا یہی اسی کا حکم ہے؟ اسی رحمان کا حکم ہے، اسی رحیم کا حکم ہے. یہ بھی تو ذہن میں رکھے نا. جی محمد شہباز صاحب کا سوال کہ عورت کا شوہر کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرنا کیا درست ہے؟ اکیلی ہیں یا گھر میں اور افراد بھی شامل کر رہے ہیں؟ اکیلی عورت کے ساتھ وہ جماعت نہیں کرے گا، نماز پڑھ لیں گے، لیکن یہ کہ اگر گھر کے اور افراد ہیں، بچے ہیں، تو پھر ہو جائے گا. اگلا سوال ثنا ظہیر صاحبہ کا، پرندوں کو دانہ ڈالا جائے یا انسانوں کو کھانا کھلایا جائے، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ یہ بتائیے، آپ انسان ہیں، آپ نے خبر گیری کی اپنے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، کن کے ہاں کھانا نہیں، ایک وقت ہی ہے ان کے پاس، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے. کبھی آپ نے خبر گیری کی اپنے پڑوسی کی کہ وہ بھوکا سوتا ہے یا کھا کے سوتا ہے؟ مجھ پر جس جس کا حق ہے، کیا میں نے کبھی اس کے بارے میں آگہی اپنے آپ کو پہنچائی کہ فلاں کا یہ حق ہے مجھ پر، میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ جانوروں کو، پرندوں کو آزادی ہے، وہ اڑتے ہیں، وہ جنگل میں گھومتے ہیں. اللہ نے ان کی ہر ایک کی غذا، جو بھی زمین پہ رینگنے والا، چلنے والا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے. 12ویں پارے کی آیت ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. پہلی آیت 12ویں پارے. ہر ایک کا اللہ کے ذمے ہے. ہمیں حکم ہے بیج بوئیں گے، کھاد ڈالیں گے، اس پہ ہل چلائیں گے، پانی دیں گے، فصل نکلے گی، کاٹیں گے، چھانٹیں گے، دانہ نکالیں گے، پھر اس کے بعد پسائی ہوگی. یہ ہمارے لیے ہے. جانوروں کے لیے تو وہ پتے بھی کھا لیتے ہیں، جنگل میں پرندے جو ہیں وہ اڑتے رہتے ہیں، ان کو رزق مل جاتا ہے. ہاں آپ پانی رکھ دیں ان کے لیے کسی جگہ، آسانی کر دیں، ثواب کا کام ہے. لیکن سب سے پہلے گھر میں ارد گرد رشتہ داروں میں چیک کیجئے، انسانوں میں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کا مجھ پر حق ہے، اور اس کے علاوہ انسانی دوستی کے حوالے سے. جن علاقوں میں پانی نہیں ہے میں پانی پہنچاؤں، جن علاقوں میں لوگ غریب ہیں وہاں ان کی خبر گیری کروں. لیکن مجھے اس رمضان میں بہت سی باتیں پچھلے سال سے اب تک سننے کو ملی ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے خوب دل کھول کر راشن بانٹے. معلوم ہوا کہ ایک گھر نے 40 50 راشن اسٹاک کیے. آپ سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، باقاعدہ اسٹاک کیے، دوسروں کو نہیں پہنچنے دیے. خیال نہیں کیا کہ میری طرح کوئی اور بھی ضرورت مند ہے، اس کو مل جائے. نہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں سے مل سکتا ہے میں جمع کر لوں. اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے آگے دکانداروں کو جا کے بیچے، چائے کا بیچ دیا، گھی بیچ دیا، پیسے لے لیے. یہاں تک بھی سنا گیا. مسلمان ہیں، انسان ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جنہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، کیونکہ اس کرونا سے لوگوں کو جن کو نقصان ہوا، کمانے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے. کس طرح کس نے کمایا اس کی بھی ایک فہرست ہے، وہ بھی کہانیاں سنی ہیں ساری. کسی کو قبر یاد نہیں ہے. سچی بات ہے. موت سے ہم لوگوں کو شاید نفرت ہو گئی ہے. یہی تو وجہ ہے. آج مسلمان جو ہے زندگی سے اتنا پیار کرنے لگ گیا، موت سے اتنا بھاگ رہا ہے. حالانکہ ملاقیکم کے الفاظ ہیں، وہ تمہیں آئے گی، اس نے ملنا ہی ملنا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے.
اسی وجہ سے یہ فلسطین کے مسئلے ہوں، کشمیر کے ہوں، نہیں جی، ہمیں زندگی سے پیار ہو گیا، ہم موت سے نفرت کرنے لگ گئے، موت کو ناپسند کرنے لگ گئے، ساری کوششیں دنیا کے لیے۔ ایمان کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ والبعث بعد الموت۔ ایمان کی صفتوں میں پڑھتے تھے کہ اٹھایا جائے گا، حشر ہوگا، حساب ہوگا، بھول گئے۔ نتیجہ سامنے، جتنا بھولتے جائیں گے خدا کو، قبر کو، اتنے ہی ہم دنیا میں ملتے جائیں گے۔ اور یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی، کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے، کوئی تجوری ساتھ نہیں جاتی ہے، وائی فائی بھی نہیں ہوگا قبر میں، ذہن میں رکھیں۔ وہاں یہ سب آپ کے مشغلے نہیں ہوں گے۔ موت یاد رہے گی تو آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ موت یاد نہیں رہے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو برائیاں نظر آئیں گی۔ جتنا دنیا اندر آئے گی آپ کے اسی طرح کے سلسلے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمیں ہدایت دے۔ ہم تجربات دیکھ کر، حادثات دیکھ کر بھی نہیں سیکھ رہے، سچی بات ہے۔ اور جس کو حکومت مل جائے وہ تو سمجھتا ہے پتہ نہیں میں شاید فرعون سے بھی اگلا درجہ رکھتا ہوں۔ ان کی نخوت، ان کے عللے تللے بڑے سنے تھے 126 دن کے اس کنٹینر پہ کہ جی پروٹوکول نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، میں روز اجلاس میں آؤں گا، فلانا کروں گا، ڈھمکانا کروں گا۔ 8 روپے کے بجلی میٹر پر انہوں نے بل جلا دیا تھا، اب 21 روپے ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ کیا کریں؟ یہ حکمران کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی گرین چیلنج سے نکل جائیں گے؟ ایک ایک فرد کا ان کو حساب دینا ہے۔ خواہ وزیر ہے، امیر ہے، سفیر ہے، مل اونر ہے، سب، عالم ہے، قاری ہے، نعت خوان ہے، واعظ ہے، شاگرد ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب نے حساب دینا ہے۔ اور جس کو تھوڑا سا ڈر ہے وہ بچتا ہے، جس کو ڈر نہیں ہے وہ نہیں بچتا۔ اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ محمد عفان صاحب کا سوال کہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے کیا اس کی رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور اگر ہاں تو اس کا حساب کس طرح لگایا جائے گا؟ جی، جتنے پیسے آپ نے جمع کروا دیے ہیں وہ آپ کے ہیں، آپ کو واپس ملنے ہیں۔ آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جب آئیں گے تب شمار کر لیجئے گا اور زکوٰۃ دے دیجئے گا، یا آپ کو یقین ہے کہ جی ملیں گے تو جتنے دیے ہوئے ہیں جو آپ کے ہیں آپ اس کو شامل کر لیں اپنے نصاب میں۔ آسان سی بات ہے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ بچوں کی شرارت کی وجہ سے ان کو شیطان کہنا کیسا ہے؟ کیا اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے۔ لفظ شیطان حد سے بڑھنا، شطنن سے بنا ہے نا، حد سے بڑھنا۔ آپ کہہ لیتے ہیں، عرف عام میں کہا جاتا ہے، نالائق کہہ دیں آپ، احمق کہہ دیں آپ، اگر وہ ہے، نہیں تو کوسنے دینے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اچھے لفظ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ بچیں بہتر ہے۔ بہرحال آپ یہ کہیں شیطانی مت کرو، لیکن اس کو شیطان آپ کہہ رہے ہیں تو اگر مراد کیا ہے، وہ شیطان مراد ہے یا شیطانی حرکت مراد ہے، تو یوں کہہ دیں کہ شیطانی مت کرو، شرارت مت کرو، لیکن شیطان نہ کہیں تو بہتر ہے۔ انڈیا سے آصف خان صاحب کا سوال کہ اگر ہم سے انجانے میں کسی کی حق تلفی یا دل آزاری ہو جائے تو کیا یہ حقوق اللہ میں سے آئے گا یا حقوق العباد میں سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کافی ہوگا؟ اس سے بھی معافی مانگیں اگر مانگ سکتے ہیں، وہ موجود ہے، شرمائے نہیں، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ اس سے بھی معافی چاہ لیں، اس کو بھی کہہ دیں بھائی مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، اور شرما رہے ہیں تو پھر حساب کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اس کا دل دکھایا ہے آپ نے یا اس کو آپ نے اذیت پہنچائی ہے، تو لازمی بات ہے اس سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ کوئی اس کا پیسہ روک لیا ہے وہ اس کو پہنچائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں۔
یہ نہیں ہے کہ ہڑپ کرتے جائیں اور بعد میں کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے آخری 2 نفل بیٹھ کے پڑھے، وہ ان کی شان تھی، ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے۔ لیکن کوئی اگر بیٹھ کے پڑھ لے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہا ہے، بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ہوتا ہے۔ کوئی مجبوری ہے، تھک گئے ہیں بہت زیادہ، پڑھ لیں، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھے، ہمیں ادب کی وجہ سے کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے۔ فقیر قادری صاحب کا سوال، ایسے کون سے دن اور اوقات ہیں جن میں ناخن تراشنا اور بال کاٹنا ممنوع ہے؟ بدھ کے دن میں پہلے یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا تھا ایسے ہی، کیونکہ جس کو نہیں معلوم ہے وہ خام خواہ پریشان نہ ہو، لیکن بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ کسی نے لا علمی میں کاٹے ہیں وہ اور بات ہے، جان بوجھ کر وینسڈے کو، بدھ کو، چہار شنبہ کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ بالوں کے بارے میں منگل کا ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن کا نہیں ملتا کہ منگل کو بال نہ کاٹے، بدھ کو ناخن، یہ ملتا ہے۔ لیکن بدھ کے وہ کہتے ہیں یہ جو سفید داغ ہے اس کی بیماری کا بھی آتا ہے کہ بدھ کے دن اگر کوئی ناخن کاٹتا ہے جان بوجھ کے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ایک روایت ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کوئی واجب تو نہیں ہے، اور شاید انہوں نے کہا ضعیف روایت ہے، تو ضعیف روایت سے بھی وعید ثابت ہو جاتی ہے، جس طرح فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، وعید کا مطلب جس میں ڈر سنایا گیا ہو۔ تو ان کو وہ شکایت ہو گئی، انہوں نے یہ سوچ کے کہ نہیں ضروری نہیں ہے، تو ان کو وہ شکایت ہو گئی، پھر انہوں نے توبہ کی تو وہ بیماری گئی۔ تو معلوم ہو جائے تو احتیاط کریں، بدھ کے دن ناخن نہ کاٹیں، منگل کے دن بال نہ کاٹیں، باقی دنوں کے بارے میں نہیں۔ اور جمعہ بہترین، جمعے کی تیاری کے حوالے سے جمعے کے دن ناخن تراشیں تو اب بیماری نکلتی ہے جسم سے، یعنی آپ کے، اور آپ کہیں گے یہ کیسے، تو آپ سائنس پہ چلے جائیے، پھر دین کو نہ سنیے۔ جب اللہ تعالیٰ یا اس کا نبی کچھ فرما دے تو اس کے بعد پھر اس کو سائنس کی میزان پہ نہیں تولا جاتا، پھر ایمان کی میزان پہ تولا جاتا ہے، اور سائنس بھی ثابت کر دے گی ان چیزوں کو۔ سائنس بہت سی چیزوں کو ثابت کر چکی ہے، کیونکہ سائنس تابع، ہم شریعت کے تابع ہیں، سائنس کے تابع نہیں۔ ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم اہمیت ایمان کو دیں گے، نبی کے فرمان کو دیں گے، تو احتیاط کر لیں تو بہتر۔ محمد نصیر احمد صاحب کا سوال، ابھی 8 شوال المکرم کو یوم انہدام جنت البقیع گزرا، اس کی کیا وجہ بنی اور اس عمل کا شرعی حکم کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ جی، یہ ایک طبقہ ہے، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن مزارات کو، اولیاء کے مزارات کو، گنبدوں کو وہ بت کہتے ہیں، بت، اور کہتے ہیں کہ ان کا گرانا لازمی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی بنیاد پر مزارات کو ڈھانے کے لیے جو ان سے ہو سکا وہ کیا، اور اب بھی کئی مزارات پر شام میں، عراق میں، کہاں کہاں حملے کیے، اور فلسطین میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا، مسجدیں، مزارات۔ ان کے نزدیک مزار بنانے کا مطلب بت بنانا، جبکہ یہ مزارات اولیاء اللہ کے ہیں، اور ان کی قبروں کے نشان وغیرہ میں پوری تقریریں کر چکا ہوں، اس وقت تو مختصر جواب دے رہا ہوں۔ میری کتاب قبر کے احکام اور آداب پڑھ لیجئے گا، میں نے اس میں اس کا کچھ جواب دیا ہے۔ یہ گنبد بنائے جاتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، وہاں آ کے بیٹھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، دعائیں کر سکیں، ان کو راحت ملے، اور ظاہر ہو کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے، عام شخص کی قبر نہیں ہے، وہاں اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہوتی ہے۔
لیکن جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے مطابق یہی تھا کہ جی نہیں مزارات کو گرانا ہے، انہوں نے بے حرمتی کی، بے ادبی کی۔ غالباً 1925-26 کا واقعہ ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو۔ 1925۔ اب تک مسلمانوں نے کیا کیا؟ آپ نے تو پوچھ لیا نا، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے آثار مٹا دیے گئے۔ 35 کنویں تھے مدینہ منورہ میں، صرف ایک بیر عثمان، وہ بھی شاید صحیح جگہ نہیں، ہٹا دیا گیا، لیکن وہ موجود ہے۔ باقی کنویں کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی یادگاریں تھیں، کہاں ہیں وہ؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم غفلت میں ہیں۔ بادشاہوں کی یادگاریں بنائی جا رہی ہیں، نبی کی یادگاریں مٹائی جا رہی ہیں، اور مسلمان کن چیزوں میں مصروف ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا۔ ایسی نوبت کیوں آ گئی تھی، تو اس کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج کیا ہے؟ وہ پتہ لگا کہ جی جنگ بندی ہو گئی فلسطین میں، ہم لوگ ٹھنڈے ہو گئے، ختم، جوش جذبہ ختم۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی دوبارہ ان کی کوئی سازشیں نہیں ہوں گی؟ جو بلڈنگیں گرا دی گئیں، جو لوگ بے گھر ہو گئے، جو لوگ مار دیے گئے، ان کا کیا ہے؟ ایک دھماکہ ہوا تھا یورپ میں، 40 ملکوں نے مل کر احتجاجی جلوس نکالا تھا۔ مسلمانوں کا ایسا کوئی عمل؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایمانی غیرت کہاں ہے؟ ابھی کل پرسوں کی رپورٹ ہے، بہت میڈیا نے اس کو کس انداز میں پیش کیا کہ جہاز کے مسافر، ایک لڑکی اور لڑکا، بیائے ہوئے تھے، میاں بیوی تھے یا دوست تھے، اللہ جانے۔ ایئر بلو کی بتائی جاتی ہے بات، اس میں وہ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ حرکتیں کر رہے تھے جو دوسروں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، بوس و کنار وغیرہ وغیرہ۔ روکا گیا تو کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اگر یہی کام سڑکوں پر اور اسی طرح عوامی جگہوں پر ہجوم میں ہونے ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ عورت مارچ کیا تھا؟ مسلمان عورتیں اگر تھیں، کیا کسی پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم کو اسلامی حقوق دیے جائیں؟ کیا کسی پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کوئی حدیث، کوئی عورتوں کے بارے میں آیت، کوئی عورتوں سے جو ناانصافی ہو رہی ہے شرعی طور پر، کوئی پلے کارڈ پہ تھا؟ نہیں، اسلام کے خلاف باتیں تھیں۔ کس نے کروائیں؟ آرگنائزر ہوگا کوئی، ڈونر ہوگا کوئی، کسی نے امداد کی ہوگی، پلان تھا نا۔ اسلامی جمہوریہ میں وہ نکلا، کیا اس ہجوم پہ شیل گرائے گئے؟ کیا اس ہجوم پر ربر کی نہیں، چلو دوسری نہیں، ربری کی گولیاں چلائی گئی ہوں کہ منتشر ہو جائیں؟ نہیں، نبی کی عزت کے لیے جو لوگ نکلے تھے ان کے تو سینوں پہ ڈائریکٹ ربر کی نہیں، گولیاں ماری گئی بندوقوں کی، ان پہ شیل گرائے گئے، ان پہ کیمیکل گرائے گئے۔ یہ ہے نا ہمارا کردار۔ تو مجھے اور آپ کو مل کے سوچنا ہے کہ مسلم معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ میں اپنا درد بانٹ رہا ہوں، میں بھی مجرم ہوں کہ میں وہ کچھ نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے۔ ہم سب کو حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے تمہارے معیار کیا ہے؟ تم نام ریاست مدینہ کا لیتے ہو، کام کون سے کر رہے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں انہیں راضی رکھا جائے، مگر کن کو راضی کر رہے ہیں آپ؟ اور ہم سب مل کر، ہماری پارٹیاں، ہماری شادیاں، ہمارے گھریلو سلسلے، ہمارے لباس، ہمارے مزاج، ہمارا تعلیمی نصاب، یہ سب کیا ہے؟ ہم سب مجرم ہیں اور ہم سب اس پہ راضی ہوئے ہیں، اور یہ راضی ہونا ہی عذاب کو دعوت دینا ہے۔
سوچئے گا۔ UAE سے محمد عمران صاحب کے سوالات۔ آفس میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کیا پہلے اذان دینا ضروری ہے؟ دے لیں تو اچھا ہے، اگر اذان وہاں کہیں آواز آ گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر دے لیں گے تو بہتر ہوگا۔ ان کا اگلا سوال، کیا اکیلے میں فرض نماز پڑھنے سے پہلے اقامت کرنا ضروری ہے؟ آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی آ جائے گا، شامل ہو جائے گا تو آپ کہہ لیں، نہیں بھی کہا تو کوئی حرج نہیں۔ سید حسین رضوی صاحب کا سوال، کیا رمضان المبارک میں فوت ہو جانے والے مسلمان پر عذاب قبر نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حساب نہیں ہوتا اس وقت قبر میں فوری طور پر، اس پر وہ جو عذاب قبر ہے نہیں ہوتا، بعد میں اللہ بہتر جانتا ہے، جیسا بتایا گیا روایات میں اس کے مطابق ایسا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کا سوال کہ گھر میں بنے چڑیا کے گھونسلے نکال دینا کیسا ہے؟ جی، گھونسلے درخت پہ بنے ہیں یا آپ کے گھر کے کسی حصے میں بنے ہیں، اس میں چیک کر لیں کہ وہ گھونسلہ خالی ہو۔ اگر وہاں انڈے ہیں اور ابھی وہ تازہ انڈے ہیں تو بھی، لیکن اگر بچے ہیں چھوٹے تو جب تک وہ بچے اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں آپ گھونسلہ نہ توڑیے گا۔ اگر خالی ہے ہٹا سکتے ہیں آپ۔ ضیاء حسین صاحب کا سوال، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ جی، اللہ کی ذات میں کس طرح غور و فکر کہ میں یہ سوچوں کہ اللہ اس طرح کا ہوگا جسمانی طور پر یا اپنی عقل کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان چیزوں سے بہت برا ہے، اونچی شان رکھتا ہے، تو میرے خیالات چونکہ میری سوچ کی حد تک ہے، میری معلومات کی حد تک ہے، اس میں مجھ سے کفر بھی ہو سکتا ہے، غلط جملہ بھی نکل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالی ہماری عقل سے بہت بلند ہے، ہماری سوچ سے بہت بلند ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، تو اس کی شان، کیونکہ سوچ میں ہمارے کیا آئے گا جس طرح ہم خیال کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، تو یا یہ کہ جی فلاں جگہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، تو میری سوچ ہوگی کہ نہیں اس وقت تو جب بارش اس ٹائم ہونی چاہیے تھی، فلاں شخص نے اس طرح کیا تھا، اس کا یوں حال ہو جانا چاہیے تھا، فلاں وقت، یہ ہماری سوچ، تو اس میں ہم اپنی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی مشیت، اس کی رضا کو جانتے نہیں ہیں، تو کفر ہو سکتا ہے، ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا اس کا ذکر کریں، لیکن اس طرح غور کرنا جیسے ہم دوسرے لوگوں کے حوالے سے کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ فراز احمد صاحب کا سوال کہ کیا مردے کو پتہ چلتا ہے کہ کون قبر پر آیا ہے؟ جی بالکل، روایتیں موجود ہیں اس بارے میں، ابن قیم کی کتاب ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب ہے، متعدد کتابیں موجود ہیں عربی اردو میں، اور آپ جا کے سلام کرتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، آپ کو دیکھتا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کون آیا ہے، کون سلام کر رہا ہے۔ اور میں نے روایات بھی سنائی، بحقی میں روایت موجود ہے، ایک بیٹا جاتا تھا باپ کی قبر پر، دوسرے شہر چلا گیا، پھر واپس آیا، اس کی عادت چھوٹ گئی تھی، باپ نے خواب میں آ کر کہا تم میری قبر پہ اب نہیں آتے ہو، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں آتا تھا، میں پڑوسیوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آیا ہے، تو ان کو پتہ ہے، آپ کے اعمال بھی رشتہ داروں کے ان پر پیش ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے، دوسرا تو وہ پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کافر جواب نہیں دیتے، مسلمان جواب بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو اس لیے سنائی نہیں دیتا کہ آپ پر کثافت کے پردے ہیں، اگر اللہ آپ کو صلاحیت دے دے تو آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ بے شک۔ شاہد محمود چشتی صاحب کا سوال کہ امام صاحب نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کر رہے تھے، آخری آیت پر پہنچے ہی تھے کہ سورہ یاسین کو ساتھ ملا دیا اور سلام قول من رب الرحیم
پڑھ دی تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایسا اس لیے ہو جاتا ہے کبھی کبھی کچھ وظائف ہم پڑھتے ہیں، آیات ہوتی ہیں تو اس میں اس وظیفے میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ آیت پڑھنی ہے، وہ اسی طرح پڑھتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ پیچھے لقمہ دینے والے کو چاہیے تھا فوراً لقمہ دے دیتا اور وہ سنبھل جاتے، دوبارہ اس کی تلاوت کر لیتے، لیکن پیچھے سے اگر کسی نے لقمہ نہیں دیا، اصلاح نہیں کی تو پھر نماز نہیں ہوئی، سب کے سب گناہگار ہوں گے، ترتیب بھی بدل گئی اور وہ غلط ہو گیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے پڑھنے میں، مثلاً آپ کو کوئی وظیفہ ہو، اس میں کسی آیت کے بعد کوئی پڑھنے کا ہو تو کبھی کبھی وہ منہ پر نکل جاتی ہے۔ تو جس طرح ہم لوگ ختم شریف میں پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کے بعد ہم جب ختم شریف پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو چونکہ ختم میں یہ پڑھنے کی عادت ہے، جبکہ ترتیب میں جہاں وہ اولئک ھم المفلحون ہے اس کے بعد یہ آیت نہیں ہے تو منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو ایسا اگر ہوا ہے تو پیچھے کسی سننے والے سامع کو بتانا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ کسی نے درست نہیں کیا تو نماز دہرانی ہوگی، وہ نماز نہیں ہوئی۔ ایمن صاحبہ، آپ نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو سوال کیا کچھ دیر پہلے، آپ ہی کے نام سے یہ سوال شامل کیا گیا تھا، علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا، ریوائنڈ کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں۔ آمنہ واجد صاحبہ کا سوال، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اور پنڈلی جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی بتایا ہے، یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے مثال ہے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تو سمجھانے کے لیے مثلاً اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان کی، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، حالانکہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، تو وہ کبھی سمجھانے کے لیے ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جسمانی ساخت نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہاتھوں سے مراد دست قدرت، جس طرح ہاتھ مراد لیے ہیں تو وہ ہاتھ اس طرح کے نہیں ہے کہ 5 انگلیاں، ہر انگلیوں میں یہ جوڑ، یہ مراد نہیں ہے، وہ جسمانیات سے پاک، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ عبد الواحد صاحب کا سوال، وضو میں پاؤں دھونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جی، وضو میں پاؤں دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ، آج کل تو ہم لوگ وہ ٹوٹی لگی ہوتی ہے، پہلے لوگ لوٹے سے ہوتا تھا، پانی بہایا، پھر انگلیوں میں خلال کیا، خلال کا مطلب ہر انگلی کے درمیان گیلا ہاتھ آپ کا جائے، اوپر آپ نے یعنی پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہاتھ پھیرنا ہے اور پورا پانی اس طرح ٹخنوں تک اس کو پورا گیلا کر لینا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ محمد یامین صاحب کا سوال، آج تو روزہ لگ رہا ہے، یہ جملہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ اگر اس کو پیاس لگ رہی ہے یا اس کو بھوک کا احساس یا اس کو تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے، تو اتنا شکایتاً کہہ رہا ہے یا حکایتاً کہہ رہا ہے؟ حکایت کا مطلب بتا رہا ہے کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے، اور شکایتاً کہہ رہا ہے تو پھر حکم اور ہوگا۔ تو روزہ لگنے کی کیفیت کہ جی ہاں جی مجھے روزہ لگ رہا ہے، کیا مطلب؟ وہ ہمارے ہاں عرف عام میں ہوتا ہے کہ یعنی مجھے اس وقت اپنی ہمت بندھانی پڑ رہی ہے، یعنی میرے لیے اس وقت تھوڑی سی یعنی زیادہ مشقت کا مسئلہ ہے، تو وہ اس طرح حکایتاً کہنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ شکایتاً اگر کہہ رہا ہے یا یہ کہ یہ روزہ کیا چیز ہے دیکھو لگ رہا ہے معاذ اللہ، اس طرح کہے گا تو پھر اس کے لیے سخت حکم ہوگا۔ اگلا سوال صدام قریشی صاحب کا، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟
جی اس کے لیے یہ کہ چونکہ قرآن میں بیان ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا انکار کفر ہے، چونکہ قرآن میں بیان ہوا، اس سے آگے کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، گمراہ ہے، لیکن اتنے حصے کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جاوید نذیر صاحب کا سوال، اگر باپ ماں کو مار رہا ہو تو اولاد کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا وہ مداخلت کر سکتی ہے؟ جی باپ کے اس وقت ماں کو بچانے کے لیے وہ تھام سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ باپ کو مارنا شروع کر دیں، رکاوٹ بنیں گے، کوئی باپ بیٹا ہے آگے بڑھ کے باپ کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بیٹی آگے ماں کا پکڑ لے، دونوں کو یعنی مار کٹائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن دونوں کے لیے کوئی سخت لفظ یا کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی آگے خود ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، وہ مار کٹائی روکیں گے، ضرور روکیں۔ آپ کے بہن بھائی لڑتے ہیں، دوست لڑتے ہیں تو بچاتے ہو یا نہیں بچاتے ہو؟ تو ادھر بھی بچائیں گے۔ علی عرفان صاحب کا سوال، کیا مسجد کی پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو سوال آیا اس پر پھر آپ سے یہ کہوں میرے دوستو، سننے والے تمام احباب حضرات و خواتین، آپ لوگ فوج کو دیکھتے ہو، ملٹری ہے، آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پولیس ہے، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، آفس کی اگر کوئی خاص کلر کی شرٹ ہے، کوئی بیج ہے، اور کیا کیا جملے ان کے لیے ہوتے ہیں چیزوں کے لیے جو وہ لگاتے ہیں، آرمرز وغیرہ جو ہیں آرمرز وغیرہ ان کی یونیفارم کی بات جو بھی جس ادارے میں ہے کہ وہاں کا ایک خاص کلر کا کوئی ان کا یونیفارم ہے وہ آپ پہنتے ہیں، آپ نہیں پہن کر جائیں گے یا تو انٹری نہیں ملے گی یا فائن لگایا جائے گا، جرمانہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ بادشاہ کے ہاں جانا ہے، دعوت آئی ہے، مجھے اس میں لکھ دیا نیشنل ڈریس، نیچے انہوں نے لکھ دیا، میں ایک ایک چیز پہ پورا اترتا ہوں۔ شادی میں جانا ہے تو جی عمدہ لباس پہننا ہے، میں نے فلاں کے ہاں جانا ہے، اس کسی بڑے آدمی نے بلایا، میں پورا خیال رکھتا ہوں۔ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں کوئی خیال نہیں رکھتا۔ بادشاہ ناراض نہ ہو جائے ایسا لباس نہ پہن کے جاؤں، اللہ ناراض ہو جائے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم مسجد جاتے ہوئے خود سے اہتمام، ساری چیزیں پہنی ہے، ٹوپی پہننے میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر ٹوپی پہن کے آپ کو کوئی نمازی کہہ دے تو عزت سمجھیں اپنی۔ کوئی آپ کو یہ دیکھے کہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھے گا، میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سوچئے گا، یہ ٹوپیاں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھیں۔ پہلے کھجور کے تنکوں کی بنائی جاتی تھی، کسی درخت کی چھال کی بنائی جاتی تھی، اب ٹیکنالوجی میں پلاسٹک آ گیا تو وہ پلاسٹک کی بنا دیتے ہیں، حالانکہ پلاسٹک لباس نہیں ہے۔ وہ ٹوپی صرف آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ گھر سے ٹوپی پہن کے نہیں آئے، جیب میں ٹوپی رکھ کے نہیں آئے، تو ننگے سر نہ پڑیں، یہی پہن لیں، حالانکہ وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، مگر وہ آپ کو شرمندہ کرنے۔ لوگ کہتے ہیں جی ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر آپ کے وزیر اعظم تو مدینہ جا کے بھی ننگے سر رہتے ہیں۔ سکھوں کے ہاں گئے تھے تو ان کا انہوں نے کپڑا باندھ لیا تھا، مدینہ میں جا کے ان کو نہیں آیا خیال کہ میں نبی کے سامنے ننگے سر نہ جاؤں۔ ہاں کہتے ہیں جی جوتے نہیں پہنے تھے۔ اچھا جی، جوتے اگر نہیں پہنے تھے تو پوچھنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کتنے لوگ ہیں جو موزے بھی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں چلتے ہیں؟ ادب اگر کرنا ہو، وہ تو بیگم صاحبہ نے ان کی کہہ دیا تو انہوں نے کر لیا ایسا۔ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے علاوہ ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔
انہوں نے تو بتایا جو امامہ باندھے گا، ٹوپی کے اوپر امامہ پگڑی باندھے گا تو اتنا زیادہ ثواب ہوگا. ہم نے تو وہ یاد نہیں رکھا، ہم ننگے سر پڑھنے لگ گئے. وزیروں امیروں کو شاید ٹوپی پہننا توہین لگتا ہے. بہت اچھا. تو یہ جو ٹوپی رکھی گئی شرمندہ کرنے کے لیے. اب مجھے بتائیں، ہمیں سائنس کہتی ہے، سائنس مانتے ہیں نا آپ، کہ جی انسان کے جسم کی سب سے موٹی کھال اس کے پاؤں کے تلوے کی، جس کو آپ سول کہتے ہیں، پاؤں کے نیچے کے حصے کی کھال سب سے موٹی، اور سب سے باریک اور نازک کھال یہ آپ کی ناک سے لے کے یہ پیشانی تک، اور اندر دماغ ہے جو الحواس ہے، مدر آف سینسز. اس کو اگر نقصان ہو جائے تو آپ کی باقی چیزیں کام کریں گی؟ پاگل کہتے ہیں نا آپ جس کا دماغ کام نہیں کرتا اس کو. اور جس جگہ کی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے اسے آپ نے کھلا چھوڑ دیا، اور جہاں حفاظت کی کم ضرورت ہے وہاں جرابیں بھی چڑھائی ہیں، وہاں بڑے جناب قیمتی جوتے بھی چڑھائے ہیں. سوچئے، دماغ. آپ ہیلمٹ پہن رہے، گورنمنٹ نے کہہ دیا ورنہ جرمانہ ہو جائے گا، لیکن پگڑی نہیں باندھیں گے آپ ٹوپی نہیں پہنیں گے. اور یہ جو بال ہے سب سے زیادہ ڈسٹ انہی میں جمع ہوتی ہے، سب سے زیادہ ننگے سر رہنے سے نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ عجیب ہیں. سوال کیا تھا آپ نے، مجھے اس خیال سے زیادہ بولتا ہوں شاید کسی کے دل پہ اثر ہو، اس کو عادت ہو جائے کہ وہ اس چیز سے بچے. مختصر جواب میں دے سکتا تھا ہاں یا نہیں، لیکن اتنی بات اس لیے کی آپ کے اندر کوئی احساس جگانا چاہتا تھا، جھنجھوڑنا چاہتا تھا. سوچئے گا. کنیز فاطمہ صاحبہ کے سوالات کہ آپ اکثر تیسرے کلمے کے ورد کثرت سے کہتے ہیں، تو کثرت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کتنی تعداد؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف کے مطابق 90 سے زیادہ آپ کے مسئلے اس کے پڑھنے سے حل ہوتے ہیں. more than 90% your problems will be solved if you read third kalima. کیا مطلب؟ as much as you can، یعنی جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں. وضو کی بھی شرط نہیں رکھی، اسے پڑھتے رہیں، خالی نہیں بیٹھے، پڑھتے رہیں. اور استغفار، یہ دو چیزوں کی جو کثرت کرتا ہے بہت زیادہ پرابلم. برکت لینی ہے درود شریف پڑھیں، اور اپنے پرابلم سالو کرنے ہیں تو درود شریف سب سے زیادہ. مگر یہ تیسرا کلمہ روایتوں کے مطابق 90 سے زیادہ، یعنی 90% سے زیادہ آپ کی پرابلم سالو کرتا ہے. تو کثرت کا مطلب جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. ان کا اگلا سوال کہ اکثر والدین اور گھر کے بڑے چھوٹوں پر دم کرتے ہیں نماز کے فوراً بعد، تو اگر بچے حالت نماز میں ہوں اور بڑے اپنی عادت کی وجہ سے ان پر دم کر دیں تو کیا یہ کرنا درست ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ رک جائے تھوڑی دیر، ورنہ یہ کہ وہ صرف دم کر رہے ہیں نا، ان کو پکڑ نہیں رہے، ان کی حالت نہیں پھیر رہے، تو صرف ان پہ دم کیا ہے، ہو سکتا ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعات میں اگر صورت ملا لی جائے تو کیا حکم ہوگا؟ فرض رکعت انفرادی نماز یا اجتماعی نماز؟ اگر اکیلا پڑھ رہا ہے اور تیسری رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ ملا لیا ہے، تو اگر ایک آدھی آیت پڑھی ہے سجدہ صاف کر لے، زیادہ پڑھا ہے تو نماز دہرائے. نماز میں قاعدہ آخرہ میں اگر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی آمین کہہ لے تو اس کے بعد کیا شرعی حکم ہوگا؟ یعنی خود پڑھنے والے نے آمین کہہ لیا ہے، قرآن یا اس کے مثل کوئی لفظ، جو لفظ قرآن میں آئے ہیں یا اس کے مثل کوئی کہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر قرآن اور اس کے مثل وہ لفظ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کہا جا سکتا. تو اس سے آمین صرف نکل گیا ہے حلقے میں تو وہ سلام پھیر لے، نماز ہو جائے گی.
کہ میں نے سنا تھا کہ جہاں اسمیل آ رہی ہو وہاں اللہ کا ذکر یا درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، تو اکثر کچن میں جو لہسن وغیرہ کی کٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، کیا اس کے دوران ذکر کیا جا بو سکتا ہے؟ مراد ہے جو پھیلائی ہوئی ہو. آپ اگر کھا رہے ہیں پیاز کھا رہے ہیں تو پیاز میں بو ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں آپ نے اس طرح نہیں کہ منہ میں بدبو اگر آ گئی ہے تو. لیکن کسی اس جگہ پھیلی ہوئی ہے، اب مثال کے طور پر ہم گزرتے ہیں کہیں سے بھپکا آ گیا تو لاہور پڑ لی یا کچھ تو وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن منہ میں بو آ رہی ہے تو منہ کی بو مراد ہے. منہ میں بو آ رہی ہو تو نہیں پڑھنا چاہیے. آپ 313 کی منت کا طریقہ بتا دیجئے، نیز یہ بھی کہ 313 ہدیہ کر دے پہلے ہی اور پھر اس کے وسیلے سے دعا مانگ لی جائے تو کیا یہ بھی منت میں کاؤنٹ ہوگا؟ جی، منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی جائز کام ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے میرا یہ جائز کام کر دے، تو میں تیرے نام پر جو بھی آگے اس نے کہنا ہے، میں جی کھانا کھلاؤں گا کسی کو، نفل پڑھوں گا، تو وہ جو چیز کر لیتا ہے وہ اس پر واجب ہو جاتی ہے. اگر اس نے مشروط کی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو کام ہونے پر ہوگا، کام نہیں ہوا ہے تو اس پر لازم نہیں ہے. لیکن وہ پہلے سے دے دیتا ہے کہ یا اللہ میں ادا کر رہا ہوں، قبول فرما لے اور ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. باقی یہ کہ یہ والد صاحب قبلہ کو خاص اشارہ ہوا تھا روحانی، تو اس پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس کسی کو کوئی جائز حاجت ہو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز حاجت، اور دعا کرے یا اللہ 313 اصحاب بدر، وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے صدقے میری یہ جائز خواہش یا ارادہ پورا کر دے، کام پورا کر دے. تو میں ان 313 کے عدد کے حساب سے 313 جو بھی کرنسی ہو وہ جامع مسجد گلزار حبیب میں دوں گا. تو اس کا جائز کام بھی ہو جائے گا، صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملے گا، اصحاب بدر بھی خوش ہوں گے. تو الحمدللہ لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور آج بھی ہو رہا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کے سوالات کہ کیا قبر کے اوپر بارش کے پانی سے بچنے کے لیے میٹل کا شیڈ لگانا جائز ہے؟ بارش کا پانی اس طرح کا خطرہ ہو کہ قبر دب جائے گی، بیٹھ جائے گی، حالانکہ اوپر وہ سل لگی ہوتی ہے، ایسا خطرہ اگر ہو تو لگا لے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ بارش اگر ہوتی ہے تو پانی تو ایک ہی جگہ جمع نہیں ہوتا، بہتا رہتا ہے. لیکن وہاں جا کے یہ خود اپنے بیٹھنے کے لیے کہ جی میٹل کا شیڈ لگائیں کہ ہمیں یہاں سایہ ملے گا، بیٹھ کے پڑھ سکیں گے، روز جانے کی عادت ہے، لگا سکتے ہیں. لیکن صرف بارش کے پانی کے لیے تو نہیں ہوتا اس طرح. ہاں ایسا خطرہ ہو کہ جی وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے یا وہ قبر کو نقصان پہنچائے گا، بہت زیادہ ڈر ہو، ورنہ ایسا ہوتا نہیں. قبرستان میں ساری بارشیں ہوتی ہیں، پانی بہہ جاتا ہے، کچھ زمین پی لیتی ہے، تو صرف اس خیال سے نہیں لگائیں. باقی وہ میٹل کا لگائیں یا پوری قبر ڈھکنا چاہیں اپنے اس میں کہ حفاظت کے لیے، ورنہ گورکن کہیں توڑ نہ دے یا خالی نہ کر دے، تو وہ اس حفاظت کے لیے لگاتے ہیں، لگا سکتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ 2 قبروں کے درمیان کے گرد احاطہ بنانا کیسا ہے؟ بلاک سے. اگر کسی نے کوئی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے اور اپنا احاطہ لیا ہوا ہے کہ وہیں، اور صرف وہ 2 قبریں ہیں صرف ان کی حفاظت کے لیے، وہ ایسا احاطہ کہ باقی لوگوں کو وہاں گزرنے میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، یا باقی قبریں اس کی باقی قبروں کی جگہ نہ لے، معمولی سا وہ اگر بناتا ہے احاطہ بنا سکتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ قبرستان میں پرانی قبروں کو بلا اجازت ختم کر کے مٹا کر دوسری قبریں بنا دی جاتی ہیں، تو اس خطرے کے پیش نظر قبر کو کس حد تک پختہ کیا جا سکتا ہے؟ قبر اندر سے نہیں پختہ کی جاتی، اوپر سے نشان پختہ کیا جاتا ہے. اندر تو قبر کچی ہوتی ہے، اوپر سے نشان پختہ کر لیتے ہیں، نشانی کے لیے، پہچان کے لیے، یا پھر یہ کہ حفاظت کے لیے. تو باقی آج کل قبرستانوں میں گورکن جو کچھ کر رہے ہیں، پہلے شاید کہیں ڈرتے تھے، اب تو کاروبار عام ہے. اور مجھے جو رقمیں سننے کو مل رہی ہیں
کہ جی کہاں سینکڑوں میں بات ہوتی تھی، ہزاروں لاکھوں میں بات پہنچ گئی ہے، کیونکہ حکمرانوں نے آبادیاں بناتے وقت ہر علاقے کے حساب سے قبرستان کی جگہ مخصوص نہیں کی۔ نتیجے میں آج قبرستان کے معاملے میں بھی کرپشن شروع ہو گئی ہے۔ اس پر اسلامی جمہوریہ کو ضرور توجہ دینی چاہیے، اور گورکن وغیرہ لوگ جو ہیں ان پر بھی آنکھ رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بس وہی بات، خدا یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ سعد راؤ صاحب کا سوال: اگر کوئی نماز کے دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوا اور امام سے اس کے رکعت میں شامل ہونے سے پہلے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب تھا، تو وہ بندہ بعد میں شامل ہوا، اسے معلوم نہیں کہ امام سجدہ سہو کرے گا، اب وہ بندہ کیا کرے؟ غلطی امام سے ہوئی ہے، مقتدی سے ہوئی ہے؟ امام سے۔ امام نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے اور ایسا کام جس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا، تو یہ اب شامل ہو گیا ہے، تو اس کی نماز امام کے ساتھ ہے۔ اس کے شامل ہونے سے پہلے ہوا ہے، بعد ہوا ہے، اس کی نماز امام کے ساتھ ہے۔ امام نے اگر بڑی تعداد ہے نہیں بھی کیا ہے، تو یہ چونکہ امام کے ساتھ ہو گیا، تو اب اس کو امام کے مطابق کرنا ہے۔ بعد میں امام کے علم میں لے آئے تو وہ اس کو بتا دے گا، ہو سکتا ہے امام کی توجہ نہ رہی ہو، کیا صورت ہے، تو تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ہاں، چھوٹی جماعت ہے اور امام نے غلطی کی، سجدہ سہو لازم ہو گیا تھا، تو اس کو بتایا جائے تاکہ وہ دہرا دے۔ عثمان علی صاحب کا سوال کہ بینک میں جاب کرنا کیسا عمل ہے اور اس جگہ سے حاصل کی گئی روزی میں کتنی پاکیزگی ہے؟ یہ جب سے ہم نے یہ سوال و جواب کی نشست شروع کی ہے، اس سوال کو پہلی مرتبہ نہیں میں جواب دے رہا، پہلے بھی دے چکا ہوں۔ سودی کاروبار صرف بینک میں ہی نہیں ہوتا، آپ لوگ بھی بہت سی جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کھیل کھیل رہے ہیں آپ، اس میں آپ حرام کام، جس کو پلے کارڈز کہتے ہیں، آپ کے ہاں تاش کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ لوگ جوا لگا رہے ہوتے ہیں۔ کئی طریقے ہیں آپ لوگوں کے جن پہ آپ کو توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بینک میں سارے کام تو وہ نہیں ہے نا، آپ ایک چوکی دار ہے، ایک شخص، اس کی کوئی اور ڈیوٹی ہے، سارے ہی تو سود نہیں لکھ رہے، سارے ہی تو دوسروں کو ترغیب نہیں دے رہے۔ تو فتویٰ جو کہتا ہے وہ یہ کہ یہ گنجائش اس میں نکلتی ہے، تقوی میں گنجائش نہیں نکلتی۔ اور اگر آپ سود لکھ رہے ہیں، اگر آپ سود کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، تو وہ کسی صورت اس کی گنجائش نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ بہرحال اس میں یہی کہوں گا کہ بہتر نہیں ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ترغیب دیتے ہیں یا سود لکھتے ہیں۔ اور آج کل تو، پہلے تو ڈرتے تھے مارک اپ یا انٹرسٹ کہتے تھے، اب کھلے عام شرح سود کہتے ہیں۔ تو خوف خدا نہیں ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ ہے، تو سود کی کسی طرح بھی حمایت یا تائید نہیں کی جائے گی۔ عاطف چودھری صاحب کا سوال کہ کیا وتر کی نماز کی بھی قضا کی جائے گی؟ واجب ہے، فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے۔ حنظلہ خان صاحب کے سوالات: ٹی وی پر سنا تھا کہ رمضان کے دوران یہ بات چلی تھی کہ قیامت کے دن اولاد کا نام والد کے بجائے ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، قرآن تو کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حدیث میں ہے، باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن باپ کا ذکر بھی ہے
آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو ایمان والا پکارا جائے، ماں کے نام سے یا باپ کے نام سے کی فکر نہ کریں، ایمان والا پکارا جائے، ایمان والوں کے ساتھ حشر ہو، اس کی دعا کریں۔ ان کا اگلا سوال کہ دنیا میں جو رشتے ہمیں ملتے ہیں، خاص کر ماں باپ کا رشتہ، تو کیا جنت میں بھی وہ رشتے قائم رہیں گے؟ ایمان والوں کے رہیں گے، ملا دیے جائیں گے۔ جو ماں باپ ایمان والے ہوں گے ان کی اولاد ملا دی جائے گی، شرط ایمان ہے۔ نجات کا مدار ایمان پر ہے، صحیح عقیدوں والے جنت میں جائیں گے، جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، خواہ رشتہ دار ہوں یا بیگانے ہوں۔ بابر خان صاحب کا سوال، موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سب سے خطرناک وقت ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں 100 جھٹکے دیتا ہوں روح نکالتے ہوئے، اور ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی 100 مرتبہ قتل کیے جانے میں ہوتی ہے۔ جب کسی کو قتل کیا جائے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ایک جھٹکے میں دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری امت تو بہت گناہگار کمزور۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا جو آپ کے غلام ہیں ان کی روح میں اس طرح نکالوں گا جیسے دودھ میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ تو اس آخری وقت کے لیے خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعا کیجیے، خاتمہ ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو۔ اسی لیے جن لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ موت کا ذائقہ ہے نا، تو ذائقہ اگر اچھا نہ ہو تو منہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ تو جن کے لیے موت لقائے رحمان، ان کے منہ پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ چمر گایت تبسم بر لب اوست، علامہ اقبال نے کہا کہ نشان مرد مومن باتو گویم۔ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ مسلمان کی، مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب اس کی موت آتی ہے اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں ایمان سلامت رہے، عشق رسول سلامت رہے، نبی سے وفاداری ہو، تاکہ دنیا سے مسکراتے ہوئے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم روتے ہوئے جائیں دوسرے مسکرائیں کہ جان چھوٹی، ایسا ہو ہم مسکراتے ہوئے جائیں اور دوسرے روئیں کہ ہائے یہ کیوں چلا گیا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات ہفتہ بھر میں جمع کرا سکتے ہیں، ذرا ایک کامنٹ باکس ہے وہاں پر آپ ہفتے بھر میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، کامنٹ باکس کے نیچے، چاہے لائیو اسٹریم ختم ہو گئی ہو تب بھی یا ابھی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی پیج پر یہ ویڈیو شیئر ہو گئی ہو تو وہاں سے آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اگلی جمعرات سے پہلے، یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات اگلے ہفتے سے پہلے جمع کروا سکتے ہیں۔ ندیم اسد صاحب کا سوال، کن لوگوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے نماز کو نماز نہیں سمجھا، صحیح وضو نہیں کیا، دل سے ادا نہیں کی، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا نہیں، نماز کو صحیح طرح یعنی ہوتا ہے نا بوجھ سمجھا ہوا ہے، تو جو نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے دامن نہ پھیلائیں یا اکڑ کے پڑھیں نماز، یہ ایک تفصیل ہے۔ لیکن مسلمانوں سے میں کہوں گا نماز پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ آگ بجھانی ہے ہماری نمازیں، صاف پانی نہ صحیح، گدلا ہی صحیح آگ بجھائیں گی۔ اللہ کرے ہم صحیح نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور اس میں شرمائیں نہیں۔ اگر کوئی صحیح نماز نہیں پڑھتا، جس کو سمجھے کہ جانتا ہے اسے کہے کہ میں تمہیں اپنی نماز سناتا ہوں، ذرا دیکھ لو، سن لو، تاکہ کوئی میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح ہو جائے۔ لیکن ہم شرماتے ہیں، کوئی بتائے تو سننا پسند نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جو نمازوں میں جو کچھ کرتے ہیں
اور پھر نماز پڑھ کے عاجزی نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے کچھ مانگتے نہیں، اور جن کی حالت یہ کہ پاکیزگی کا خیال نہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں عزیر عالم خان صاحب، فیصل صاحب، عالیہ راشد صاحبہ، شاہد سرور صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ساجدہ ارشد صاحبہ، حنزلہ خان صاحب، جاوید اقبال صاحب، محمد عفان میمن قادری صاحب، آفتاب اقبال صاحب، صدف عمران صاحبہ، واجد حسین صاحب، محمد راشد صاحب، حنان سلیم خان صاحب، شازیہ صاحبہ، شاہد محمود چشتی صاحب، عزیر افضل صاحب، ریحان محمد ریحان صاحب، محمد عمران صاحب، عاشر علی صاحب، نصیر احمد صاحب، فقیر قادری صاحب، خضر خالد صاحب، رب نواز صاحب، شہباز صاحبہ، مرزا منظور بیگ صاحب، عزیز رحمان صاحب، احمد رضا صاحب، ایمن صاحبہ، زبیر اتاری صاحب، آصف فاروقی صاحب، نوید اقبال صاحب، احسن صاحب، امین بیگ صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، نوخیز رانا صاحب، محمد عمران صاحب، ابو الحسن علی صاحب، محمود احمد نواز صاحب، سلیم انصاری صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، فاروق اجمیری صاحب، سعد راؤ صاحب، محمد خاقان حیدر صاحب، عثمان علی صاحب، کلیم اللہ خان صاحب، عاطف چودھری صاحب اور سیف اللہ خان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں آج 15 شوال تھی، یہ یادگار دن غزوہ احد کا۔ سید الشہداء، عم رسول، اسد اللہ و اسد الرسول، حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر طیبہ، ان کا عرس مبارک بھی، غزوہ احد کی یادگار بھی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے اور حضور کی بارگاہ میں کتنے وہ عزیز۔ اہل مدینہ آج بھی کہتے ہیں حضور سے کوئی بات منوانی ہو تو پہلے سید الشہداء کے پاس جاؤ، ان سے عرض کرو، وہ سفارش کریں گے تو نبی پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ آج ان کا یوم عرس، اللہ ان کے صدقے امت مسلمہ پر کرم فرمائے، آمین، فلسطین اور کشمیر کو آزادی نصیب کرے، آمین، آمین، اور ہم سب کو غیرت ایمانی عطا ہو، اس کورونا کی وبا کو اللہ ختم فرمائے۔ آمین۔ محترمہ کوثر ضیاء صاحبہ، کراچی کی رہنے والی خاتون، ہر سال عرس شریف پر، والد صاحب کے عرس شریف پر بڑی خوبصورت چادر مزار شریف پہ پھولوں کی بڑے اہتمام سے لاتی تھیں، بہت عقیدت محبت رکھتی تھیں۔ 2 دن پہلے انتقال کر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ان کی بیٹیوں کو بیٹوں کو اللہ صبر دے، آمین، اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا، پاکستان سے باہر انگریزی میں، عربی میں یا کسی اور زبان میں والد صاحب قبلہ یعنی میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، شخصیت، خدمات، خطابت، ان کے کیونکہ کثیر الجہات ان کی خدمات ہیں، کثیر الصفات ان کی شخصیت، ان کی کتابوں پر کوئی تجزیہ، کوئی باہر کے ملک میں کوئی پی ایچ ڈی، ایم فل کا مقالہ لکھنے کے شوقین جو بھی ہوں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہم مواد فراہم کریں گے، پوری طرح تعاون کریں گے۔ خواہش ہے کہ بیرون ملک بھی ان پر پی ایچ ڈی کی جائے،
ان کی کتابوں کے ہم نے انگلش تراجم کرائے ہیں، اور ان پر کام ہو تاکہ دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے، دین کو اور زیادہ پھیلانے کا سبب بنے۔ اللہ کرے ایسے لوگ، طلباء و طالبات ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ وہاں کے رہنے والے علماء اپنے مدارس میں، اپنے حلقے میں دیکھیں کوئی ایسا ہو محبت عقیدت والا جو یہ کام کرے، طلباء و طالبات میں سے خوشی ہوگی۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔